عادل حسین انوگریشن میرے دوست آفتاب صاحب ان کے مالک ہیں جنہوں نے اس کی شروعات کی ہے. آج ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم اپیل کرتے ہیں ان نوجوانوں سے بھی جو ان کی تعداد آج 6 سے لے کے 10 لاکھ تک جو بے روزگاری سے جوجھ رہے ہیں، جن کے لیے حکومت کی طرف سے دروازے اب بند ہی ہو گئے قریب قریب، کیونکہ ہماری ریاست کے بغیر ہندوستان کی 30 ریاستوں میں سب سے اوپر ہمارا نام ہے جہاں تک ان امپلائمنٹ کا تعلق ہے. لیکن مایوسی کی بات نہیں ہے، ایسے آفتاب جیسے نوجوان بہت ہیں ہماری ریاست جموں کشمیر ہے جن کی اس انسپریشن سے، جن کی جہد سے اور جن کی حوصلہ افزائی سے ان مایوس شدہ نوجوانوں کو بھی ایک امید کی کرن نظر آئے گی کہ وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور جو انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے یہ بالکل ڈفرینٹ انیشیٹو ہے. اور بھی انیشیٹو ہے جہاں پر حکومت بھی تعاون کرتی ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، انہیں کچھ فائنانس وغیرہ کی جو امدادیں وغیرہ دیتی ہے یا قرضے جات جو دیتی ہے، تاکہ یہاں کے نوجوان خود اپنی ٹیلنٹ اور خود اپنی قابلیت کا لوہا منوائے. اور ریاست جو اس وقت کافی دشواری، کافی پریشانیاں اور کافی بدحالی ہے جہاں تک بے روزگاری کا تعلق ہے، اس لحاظ سے اس قسم کا یہ نیا ایک کاروباری ایک شروعات ہے جو ہے اس سمت میں ہم سب کو اکٹھے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کی سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. دل ہیلپ پیسوں سے نہیں کی جاتی، حوصلے بلند ہونے چاہیے. یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن جب ان کی مایوسی کے دلدل میں جب یہ بیٹھتے ہیں اس لحاظ سے کہ حکومت کے لیے ان کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر کیا کرے یہ نوجوان؟ یا تو پرائیویٹ سیکٹر، جس طرح ہمارا ٹوریزم اس وقت بوم کر رہا ہے اسی واسطے ٹرانسپورٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں. یا ہمارے میں یہاں پر ایک اظہار کروں گا، شاباشی کرو ہمارے آٹو والے، ہمارے جو ٹرانسپورٹ سے وابستہ ڈرائیور صاحبان ہیں، ہمارے ریڑے والے ہیں، یہ جو فوڈ سے وابستہ جن کی ایک بہت بڑی چین ہے ہماری ریاست جموں کشمیر، خاص کر ٹاؤن ایریاز میں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آفتاب صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کا کام کیا اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی میں اس لائن سے پچھلے آلموسٹ 10 ایئر سے اس لائن کے ساتھ واقف ہوں اور میں نے یہ ڈفرینٹ جگہ پر میں نے کام کیا جناب. تو اس سر کے ساتھ میں نے کم سے کم 5 سال کا فطر صاحب جو اس کا ہیڈ آنر ہے. جی تو شکر مالک ہے کہ یہ پہلے سے مجھے یہ پلان تھا کہ یہاں پر ایسے لائیں گے کہ ڈفرینٹ گاڑی اور ڈفرینٹ فوڈ لائیں گے یہاں پر. اور میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں کہ آپ یہاں پر آئیے، وزٹ کیجیے. یہ آپ نے بہت اچھا موضوع اس وقت چھیڑا ہے کہ اس کے لیے وقت ہونا چاہیے کہ اس کی جو تفصیل ہے اور اس کے جو منسلک ایشوز جو ابھر آتے ہیں ہمارے سامنے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا فرض ہے. تعلیم چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو، ہر ایک کو تعلیم کے زیور سے ہمیں آراستہ کرنا ہے. اگر کل کو ہم 70% سے اوپر ہماری جو لٹریسی ریٹ ہے اس وقت، یہ 100% بھی بن جائے گی آنے والے وقت میں. لیکن ہم سمجھتے ہیں سماج میں ہم 5 لاکھ یا 5 سے 7% لوگ ہمارے ملازمین ہیں، وہاں پر اس سے زیادہ جگہ نے ہم آلریڈی ایکسیڈ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے،
तो दूसरा सेक्टर हमारे लिए क्या बचता है उन नौजवानों के लिए? या तो प्राइवेट सेक्टर बचता है या खुद अपने पाँव मजबूत करे कि खुद अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर बने। हम ये जो स्टार्टअप की जो कैंपेन चल रही है रियासत जम्मू कश्मीर, और जिसमें वजीर आजम का भी बहुत बड़ा पैकेज था, तो उससे हम इस्तिफादा हासिल कर सके। और नौजवान जब आरास्ता हो क्वालिटी एजुकेशन से, उनके हौसले इतने बुलंद होने चाहिए कि वो कहीं भी जॉब हासिल कर सकते हैं, और वो जॉब हासिल करने के बजाय इस कदर भी सोच सकते हैं कि हम जॉब गिवर बन सकते हैं, हम किसी दूसरे को जॉब दे सकते हैं। तो उस लिहाज से हमारी जो तालीम है ना, वो इस किस्म की आजकल होनी चाहिए जिसमें स्किल ओरिएंटेशन का ज़्यादा अमल दखल हो, जिसमें बच्चों को इस तरह तैयार किया जाए, हमारी नौजवान नस्ल को इस तरह तैयार किया जाए कि वो खुद इन्हिसारी की तरफ आत्मनिर्भर जो एक प्रोग्राम बना है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी तरफ तवज्जो देकर अपने पंख फैलाए, अपना लोहा मनवाए, अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े, ताकि वो पूरी तरह से एक खुद मुख्तियार आज़ादाना ज़िंदगी बसर करे, न कि वो तकिया डाले नौकरियों पर, और सारी ज़िंदगी की जो मेहनत उन्होंने की है वो सिर्फ इस तवज्जो पर जाए कि मुझे कल नौकरी करनी है। वहाँ से अगर मायूसी हो तो वो डिप्रेशन के दलदल में बहक जाता है या ड्रग एडिक्ट बन जाता है। लिहाजा हमें इस भंवर से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें माँ बाप का बहुत सहयोग, बहुत ताउन है कि वो अपने बच्चों को ये कहे कि हमें उनको तालीम देनी है, फिर बच्चा कोई भी काम करे, चाहे कोई काम छोटा या बड़ा नहीं हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, लेकिन हमारा जो जाडू जो हमारा एम्प्लॉय होता है ना, जाडू से, यानी शुरुआत हमारी जो है वो क्लास 4 से नहीं, सफाई कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से लेकर हमारी ज़िंदगी की जो ये वेंडी वाले हैं, जो ये रेड़े वाले हैं, देखिए उनकी शुरुआत कैसे है। वो अपनी ज़िंदगी खुद अपने बलबूते पे बसर करते हैं। लिहाजा तालीम याफ्ता लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो अपने हौसले बुलंद रखें, और कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम ज़िंदगी में छोटा नहीं है। सब कामों की बुनियाद जो है ना, वो मेहनत, मशक्कत और दूरंदेशी और एजुकेशन पे, बलबूते पे। हम सारी pinnacle of every success is dependent on education. When you are educated, so every room is open for you in the world, in India and in Kashmir as well. So you shouldn't get into the despondency of desperation or depression, or sit idle. You have the capacity, you have been equipped with education, with quality education. आपने माँ बाप ने आप पे पैसा लगाया है, तो आप मायूस होकर नौकरी के पीछे लगोगे। आप खुद अपना एतमाद बुलंद करें, और हर एक जगह हुकूमत भी आपको ताउन करती है, माँ बाप को भी ताउन करना चाहिए। और यहाँ पर ये जो जॉइंट वेंचर के प्रोग्राम जो है ना, 2-4 लोग इकट्ठे मिलके यहाँ पर एक माहौल बनाए कि जॉइंट वेंचर में पार्टनरशिप का एक माहौल बनना चाहिए, ताकि वो किसी काम को भी, बड़े काम को भी अंजाम दे सकते हैं पार्टनरशिप के लिए।